الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم. درود پاک اللهم صل على سيدنا سورت مؤمنون دے وچوں میں شروع کرنے کچھ آیات تلاوت کیتن. اللہ تبارک و تعالی انہیں آیات کے اندر مومن لوگوں دیا نشانیاں بیان فرمائے کہ مومن کی کو سدیا ویندے، مومن دا کم کیا ہے، اساں کو کیویں پتہ چل سے کہ یہ بندہ مومن ہے. مومن دیا علامات بیان کیتا گیا. پہلے نمبر دے اللہ تبارک و تعالی فرمائے قد افلح المؤمنون. اللہ رب العزت خوشخبری سنانے پر انسانے کو کہ مومن لوگے واسطے کامیابی ہے. جنہیں لوگ صحیح طور پہ اللہ اور اللہ دے رسول دے ایمان کہنے عقائد دے واسطے جنہ چیزاں ضروری اور اہم ہیں انہیں دوتے ایمان کہنے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے میاں مومن لوگ کامیاب ہیں. آج اساں دنیا دے اندر مختلف طریقے دے نال کامیابی تلاش کریں دے سے. کوئی کہیں طریقے نال تجارت پیا کریں دے، کوئی ملازمت اختیار کیتی کھڑے، کوئی گھر دے جانور پالی کھڑے، کوئی کہیں نہ کہیں طریقے نال انہیں پوچھو میاں کیوں کیتی بہندہ ہوا دے کہ میں دنیا دے کامیاب تھی مر چاہنا. اللہ تبارک و تعالی قرآن دے اندر اعلان فرمانے میاں دنیا دے اندر محنت کرنے دے نال شاید تو کو دنیا دی کامیابی دا مل سکتی ہے لیکن آخرت دی کامیابی نہیں مل سکتی. اگر آخرت دے اندر تساں کامیاب تھی مر چاہنے وے بل ایمان گھننا جرے والے ایمان گھننا سو فرمایا دنیا دے بھی کامیابی وے آخرت دے بھی کامیابی وے. اے افلاح دا لفظ فلاح کنو ہے. تفسیر دے اندر لفظ فلاح دا مفہوم لکھیا گئے کہ جی بندے کو لفظ فلاح مل وجہ جی کو اللہ سے آکھے کہ اے بندہ فلاح پا گئے. فرمایا کہ یہ فلاح دے لفظ دے اندر دنیا دی کامیابی بھی ہے آخرت دی کامیابی بھی ہے. یہ تو معلوم تھیا کہ ایمان والے جڑے لوگ ہیں وہ دنیا دے بھی کامیاب ہیں آخرت دے بھی کامیاب ہیں. پہلی
پہلی علامت ایمان والے دی اللہ تبارک و تعالی قرآن دے اندر جی ذکر فرمایا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ایمان والے او لوگ ہیں جنہیں نماز خشوع خضوع دے نال ادا کھڑے کرنا۔ یہ تو پتہ چلا جنہیں لوگ نماز خشوع خضوع نال ادا نہیں کرندے بل ایمان دی علامت نہ پاتی گئی۔ قرآن دے اندر دا ایمان دی علامت بیان تھی کھڑی اللہ سی فرمیندے میاں مومن او ہے جرا نماز خشوع خضوع دے نال ادا کرے۔ ایک یہ ہے کہ نماز پڑھتا ہے خشوع خضوع دے نال، نماز کو ٹھہا دے نہیں پڑھتا۔ اللہ سی آدھے میاں جرا نماز کو ٹھہا دے نہیں پڑھتا ہی میں کان اتنا ٹھونگے مار دے میں پیا اے بھی مومن کا نہیں گال دا اتنا پہنچ گئی نا بل جرے سارے بھرا خود نماز تھڑو پڑھ دے بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سارے کو ہدایت عطا فرمائے۔ قبر دے وچ سب کنو پہلے بے نمازی دے بارے ادن کے جرے میت کو دفن کرو نا قبر دے وچ سب کنے پہلے نماز دا حساب کتاب ہے۔ ایمان کنو بعد سب کنے پہلے نماز دا حساب کتاب ہے۔ اگر بندے دی نماز چنگی نکلی ہے حضور علیہ السلام فرمانے میں کو امید ہے انہیں باقی اعمال بھی چنگے نکلم سے۔ اگر نماز کے اندر کئی قسم دا خلل آگے حضور علیہ السلام فرمانے کہ اے نامراد خسارے دے اندر ویسے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا زمانہ خلافت ہے، ایک بڑھڑی عورت آتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، امیر المؤمنین میں غریب عورتاں میں چند درمے دا تیل خرید کی تم چاہ دے آندھی پہ ہم میں کو تھوڑا لگے دے تیل زمین دے وٹیج پہ تے تیل زمین اپنے اندر جذب کر کی تے پی گئی ہے۔ تسا امیر المؤمنین ہی میں اسلامی حکمرانی میں شریعت تے قوانین تسا نافذ کرے دے میں چاہ دیا کہ عمر تو زمین کو حکم دے زمین میں میرا تیل واپس کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چٹ منگے نے کاپی دا ورکا منگے نے اتے ایک گال لکھے نے لکھ دے بڑھڑی کو دیتے نے آکے نے بڑھڑی اما ایکو چاہیون جی جہاں دے تیرا تیل ویٹے نہ ہوں جہاں دے ہی پرچی کو دفن کر دے میں کو امید ہے کہ زمین تیل واپس کر دے سے۔ بڑھڑی عورتوں پرچی چاہ دے گئی ہے جی جہاں دے تیل ویٹے نا اتھا مان دے او پرچی کو دفن کیتے کتابیں دے اندر واقعہ مل دے کہ تیل باہروں نکل ہے زمین تیل واپس کر دیتے بڑھڑی بلاؤ اپنی تیل دی شیشی بھر دے چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین تہاڈی حکمرانی صرف انسانے دے نہیں بلکہ اللہ دی تمام مخلوقات دے ہیں کہ تہاڈا حکمران ہونا ایک زمین بھی تسلیم کیتی کھڑی ہے۔ اے فاروق اعظم میں تے کرے پوچھ دی اے ہاں کہ تو ہی پرچی میں اتے کیا لکھ دے دیتا ہمیں کہ زمین تیل واپس کر دیتے سے لکھا کھڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے کہ میں ہوں پرچی میں اتے لکھم کہ اے زمین میں عمر بن خطاب تیرے نال مخاطبہ گال پیا کرنا زمین ای بڑھڑی کو تیل واپس کرنے اگر تو تیل واپس نہیں کرنے دینا میں ہی جہاں دے بے نمازی بندے کو دفن کر دے سا۔ زمین لرز گئی ہے کانپ گئی ہے برداشت کیا نہیں کر سکی کہ میرے پیٹ دے اندر بے نمازی بندہ دفن تھی وہ فوراً زمین تیل واپس کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ اساڑیاں زہری اکھیاں کھولیاں ہوئیں دل والی اکھ بند ہے اللہ تعالیٰ سکو دل والی اکھ کھولن دی توفیق عطا فرماوے۔ فرمایا کہ مومن دی نشانی یہ ہے کہ وہ نماز خشوع خضوع دے نال ادا کرے۔ حدیث پاک دے اندر ہم دے فضائل اعمال دی کتاب دے اندر واقعہ لکھا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں ادن کے گھر دے اندر نماز پڑھ دیا کھڑا سے میں بھی دے میری اماں ام رومان نماز پڑھ دیا کھڑا سے دے اور نماز پڑھتے ہیں جو بندہ ہاتھ کو کئی والے حرکت دے گئے کئی والے کپڑے کو سیدھا کر دے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دے اندر تشریف گھنے
حضرت عائشہ فرمائیں کہ اساں دوئے ماوے دھیے کو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اتنا ڈانٹ دیتے نے کہ قریب ہاں کے ڈر دی وجہ کہ اساں نماز تروڑنا نہیں ہو سکو معلوم ہی نہیں تھا کہ صدیق اکبر سا کوئی تھی کٹیں دے. نماز دے اندر خشوع خضوع ضروری ہے. نماز دے اندر ظاہری طور دے بدن کو بھی سکون ہوئے. نماز پڑھتے سے کوئی مکھی جو ہے نا کوئی مکھی جو ہے فٹ ہاتھ تھا سا اٹھیں دے سے کپڑا پچھو ڈوڑا تھی اگڑے فٹ چھکیں دے سے. صحابہ کرام دی نماز چیک کرو. دو صحابین حضور علیہ السلام انہیں دی ڈپٹی لینے ایک پہاڑ دے تو سامان دے اتھا کھڑو کہ انہوں دشمن حملہ نہ کرے. وہ ایک بین ترتیب بڑھائنے کہ اپا دوئے جاگو دا کٹھے دوئے کو نیندر آوے سے اپنے میں جو ایک نیندر کرے دے ایک جاگے وقت مقرر کر کے دونے ادھی رات میں جاگنا دے تو نیندر کر ادھی رات وقت تو جاگی میں نیندر کر کے انسان. فرمایا کہ ایک صحابی سونگے بیا صحابی جنا پہرا نہیں بنا لائے وہ دل دے اندر خیال کی دس کہ میں ہوئے دا ساری رات جاگا یہ کڑے بہتر نہیں کہ میں نماز دے اندر رات گزارا کھڑا. اور نماز دی نیت وقت نماز شروع کر دیتا ہے. فرمایا نماز پڑھتا کھڑے سامنے دشمن ہے تیر مارے تیر جو مارے نا وہ صحابی کو پیٹ اچ لگے. صحابی نماز کو کم سے تروڑیا خون وہندہ کھڑے اے اون دور دا حکم جنے ملے نماز خون دے نال جائز ہے. بعد میں اندر حضور علیہ السلام دے ہوتے وہی نازل تھی کہ نماز اگر کوئی زخم وغیرہ کی تو خون رشتہ کھڑے وہ کو پاک صاف کرو وال نماز پڑھو. شروع دور دے اندر اگر خون وہندہ کھڑا ہو گیا تا نماز تھی ویندی ہے. اور صحابی نماز کو کن سے تروڑیا وہ کو تیر لگتا رہ گئے اور نماز پڑھتا رہ گئے حتیٰ کہ مکمل نماز تھئیے تو انہیں بعد وہ اپنے بھرا کو جگہ ہے. حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے آندے کہ انہیں کو جرے والے کوئی تیر تلوار کوئی نیزہ وغیرہ جسم دے اندر لگ بنے ہاں بلے صحابہ کو ادھن کہ انہیں میرے وجود جو نا کڑھوں میں کو درد تھی نے میں علی نماز شروع کرے نا وقت تو اچھے گنا ہے میں کو پتہ ہی کہنا چل سے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز شروع کرے نا صحابی والو تیر نیزہ اچھے گنا نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ گرنا سلام پھیرے نا پوچھے نا کہ میرے وجود جو تیر تلوار نکل گئی ہے. صحابہ کہنا ہاں جی بالکل نکل گئی ہے. حضرت علی قسم چاہے نا فرمایا کہ میں کو پتہ کہنے چلا کہ میرے جسم میں جو تلوار نکل گیا نیزہ نکل گیا. یعنی شوق ہا نماز دے نال ایک شوق ہا سب کو شوق کرنی اور جی میں کہیں کو بندہ بدھ دے گھیل دے بندہ چاہوے اوئی میں جی میں ڈھکے کھڑے ہوں دل نہ لگے نماز دے اندر ساری عبادت دی کیفیت اے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بگو شوق دے نال عبادت کرن دی توفیق عطا فرمائے. فرمایا مومن دی دوسری نشانی والذین هم عن اللغو معرضون جنہا بیکار کمے کنے منہ پھیر دے بیکار فضول کم جنہا نہ کو دنیا دا فائدہ ہے نہ آخرت دا فائدہ ہے. فرمایا کہ مومن بندے دی علامت ہے کہ وہ کم کو نیڑے کنا لگ سے وہ کم کو چھوڑ دے سے. سارا نہیں جو دو بندے کٹھے دن ایک بینال گپ شپ لگی پیے کوئی دا گلہ تھی نہ پہ کہیں دا مذاق دینا پہ کہیں دا عیب بندہ کھولی دیتے راز فاش کتی پہ سوارا نہیں مکوے دے. مومن بندہ جو ہے وہی میں کنا کرے سے. فرمایا کہ مومن بندے دے سامنے جرے لے غیبت یا کہیں دا راز فاش کرو نا اور فوراں نہ گواہ کرنے میاں تو دا گناہ کرنے دا موقع میں کو نہیں پر میں نہیں گھندا میں کوئی میں بیکار کمے کرنے نفرت ہے. مومن بندے کو بیکار کمے کرو نفرت ہے. خواہ زبانی کم مومن خام خادی مذاق کرنا غیبت کرنا چغل خوری کرنا خوایا ہو فعلی طور دے کوئی کم مومن مثلا کوئی بندہ سارا نہیں لڈو کھیلتا بیٹھا انہاں نال بھئی کو کیا فائدہ ملتا ہے. خام خادہ وقت دا زیان ہے نا ہی دیرج اگر ایک قرآن دا سپارہ پڑھ گیا ہی دیرج کوئی ایک تسبیح اللہ دے ذکر دی کر دی ہے لڈو کھیلتے پھر
تاش کھیلتے پن ایسے بیکار کمے دے اندر امت مصروف تھی گئی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرماوے. مومن دی نشانی یہ ہے کہ وہ بیکار کمے دے اندر وقت کنا گزرے سے, وہ اچھے اعمال دے اندر اپنی زندگی کو قیمتی بڑھے سن, اپنی زندگی دے ایک ایک منٹ کو قیمتی بناون دی کوشش کرے سن. قرآن دے اندر ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. فرمایا کہ جڑے والے بیکار دنیا دار جاہل قسم دے جڑے لوگ ہوئے جنہیں کو دین دی کوئی سمجھ بوجھ کے نہیں, جڑے والے اتھو نالو ٹپونا ولاو تو کو سڈے میاں اپا کوئی دا گلہ کر دو, کوئی دی غیبت کر دو یا پرانے قصے حال حوال وڈو. فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جڑے والے جاہل لوگ انہاں تاری ملاقات تھی نا پرے دا سلام کرو, بس سلام تھی گیا, گزر ونجو, انہیں قریب نہ ونجو. وہ اپنا نامہ اعمال خراب کی کھڑے, اگر تو جاہل بندے دے قریب گیو تیرا نامہ اعمال خراب تھی ویسے پرے کنے کو سلام کرو بس. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. فرمایا کہ مومن بندے دی تریجی علامت اے ہے جہاں زکاة ٹائم دی ادا کرے. یہ مال اللہ دا دیتا ہوا ہے, ساڑھا 1 روپیہ کا نہیں, یہ ساری جان بھی اللہ دی ہے, ساڑھا مال بھی اللہ دا ہے. اور اساں ایتا زندگی دے مسافر دی طرح ایسے حضور علیہ السلام فرمانے کہ دنیا دے اندر بندے دی مثال میں جے مسافر یا راہ گزر آدمی ہوئے نا, کہیں جا سفر دے ویندہ پیا ہوئے رستے دے اندر کوئی جو دھوپ جو لگے نا میں 2 منٹ سکون واسطے کوئی درخت تلے سایہ حاصل کر گلتا ہے بلا ٹور پہ دے اگو دے. مومن دی مثال دنیا دے ایویں ہے کہ اے مسافر ہے, ساڑا اصلی گھر جنت ہے. اساں اتھائی ماڑیاں بڑھوائی کھڑے سے, بنگلے بڑھوائی کھڑے سے, بڑیاں پھول بوٹیاں لئی کھڑے سے, اتھائی دل لئی کھڑے سے. حالانکہ اپنا ایک گھر کا نہیں, اپنا گھر جنت ہے, اتو دا پا لگ دے پہ سے. یہ اپنا رستہ ہے, گزران دا رستہ ہے. تے اساں اتھائی سارا کچھ بڑے کھڑے ہیں, آخرت دی تیاری چھوڑے کھڑے سے. فرمایا کہ مومن بندے دی علامت ہے جرا زکاة ٹائم دی ادا کرے. اے سورت مومن نے جری سورت مؤمنون اے مکہ مکرمہ دے اندر نازل تھی ہے, اور زکاة تا جرا حکم ہے وہ مدینہ منورہ دے اندر نازل تھے. اے زکاة تے حکم نازل تھی ونگنو پہلے یعنی مکہ مکرمہ دے اندر سورت نازل تھی ہے. ای واسطے بعض علماء دی رائے ہیں کہ زکاة کنے مراد اے ہے کہ بندہ اپنے اندرونی طور دے پاک تھیوے. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ دا معنی اے ہے کہ بندہ اپنے دل کو پاک کرے. زکاة تا حکم مدینے دے اندر نازل تھے اور اے صورت مکے دے اندر نازل تھے. ای واسطے اتھوں کیا مراد ہے بھی اپنے دل کو, حضور علیہ السلام فرمانے دل جرا ہے نا, دل اے لوہے دی طرح ہے, جو میں لوہا پیے پیے زنگل ہوتی ہوئے دے واللوہے کو صاف کرنے واسطے انہیں ریتی بڑی ہوئی ہے. فرمایا جرا دل لینا جرا لے بندہ دنیا دے وچ دل لا دے وے, کہیں ملے بد نظری تھی وے دی ہے, کہیں ملے جھوٹ بندہ بول دے دے, کہیں ملے کہیں دی غیبت کر دے دے, انہیں گناہ دی وجہ کرنے دل بھی کالا تھی وے دے. حضور فرمانے کہ دل دے ہوتے بھی لوہے علی کر زنگ چاڑھم دے. صحابہ پوچھنے کہ لوہے دی دا ریتی موجود ہے, کو بندہ مارے لوہا صاف تھی وے, دل دی ریتی کیا ہے؟ حضور علیہ السلام حضور علیہ السلام فرمانے دل دی ریتی اللہ دا ذکر ہے. جنہیں ویلے تساں اللہ دا ذکر کرے سو نا دل دا زنگ دور تھی ویسے تے دل چمکن شروع کر دے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صفات عطا فرماوے. چوتھی صفت والذین هم لفروجہم حافظون. اے مومن دیا صفاتہ بیان کیا کرنے وانا اسا آپ ہی نے صفاتیں کو چیک کرو, سانے اندر ہنے صفات اسا مومن ہے. اگر کہنی اللہ دے قرآن دے مطابق پر سارا ایمان پوری طرح کہنی مومن دا حصے پر ناقص مومن حصے کامل مومن کہن سے. اللہ دا قرآن دے والذین هم لفروجہم حافظون. فرمایا کہ مومن لوگ اوہن جرے اپنی شرم گاہ دی حفاظت کی دکھڑے. اِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ. فرمایا کہ اپنی جائز خواہشات کو اپنی بیوی دے نال پورا کرنے کھڑے.
یا اپنی لونڈیاں دے نال خواہش پورا کھڑے کریں لونڈیاں حضور علیہ السلام اور صحابہ دے دور دے اندر ہوندیاں شرعی طور دے صحیح معنی دے وچ اسلامی قانون دے مطابق جہاد تھی ویا مسلمانے کو فتح مل ونجا کفار جنہوں شکست کھا ونجنا والکفار دے کچھ مرد حضرات اور کچھ عورتاں انہیں کو مسلمان گرفتار کر گئے جنہیں مر گئے وہ دا جہنم گئے جنہیں زندہ ہوئے نا انہیں کو حضور علیہ السلام اور صحابہ کرام گرفتار کر گئے اور شریعت تا مسئلہ یہ ہے کہ کافر لوگ جنہیں گرفتار تھی دے کر مردن یا عورتاں نے مسلمان دے غلام بڑھنے دے بل جنہیں عورتاں انہیں دنال اپنی نفسانی خواہش پورا کرنا جائز ہوتا اللہ دا قرآن دے والذین ہم لفروجہم حافظون مومنے دی علامت یہ ہے کہ وہ اپنی شرم گاہ دی حفاظت کریں اپنی بیوی دنال یا اپنی لونڈیاں دنال اپنی خواہش پوری کھڑے کریں زنا دے وچ مقالہ کدی کھڑے ملے گئے فرمایا الزانی لا یزنی فرمایا کہ جرا زانی ہے الزانی حین یزنی لا یؤمن فرمایا کہ جرا زانی زنا کرنے کھڑونے حضور دا اعلان فرمایا اے مومن کہنی زانی جرا زنا کرنا فرمایا ایمان انہیں دل جو نکل میں دے حتیٰ کہ اگر دوران زنا مر منے کفر بھی حالت کے اندر مر گئے اللہ تبارک و تعالی ہدایت عطا فرماوے فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ فرمایا کہ جرے لوگ انہیں صفاتیں دے صحیح طور دے عمل کھڑے کرنے اے دا لوگ مومن ہیں اور اے لوگ کامیاب ہیں اور جرے لوگ حد کنے تجاوز کی نہیں کھڑے انہیں صفات تے عمل نہیں کرنے کھڑے فرمایا فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ اے حد کنے عبود تجاوز کر گئے اے ظالم لوگ ہیں اور انہیں واسطے جہنم تیار کی گئی ہے وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ فرمایا کہ وہ لوگ جنہیں امانتیں دے اندر خیانتہ نہیں کریں دے وہ لوگ جنہیں امانتیں دے اندر خیانتہ نہیں کریں دے وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ جنہ وعدہ کریں دے بل وعدہ وفا کریں دے وعدہ پورا کر دے دکھیں دے فرمایا اے لوگ بھی مومن ہیں اگر کوئی شخص امانت دے اندر خیانت کھڑا کریں دے اے بھی مومن کہنے اور جرا وعدہ کر دے والا وعدہ خلافی کی دکھڑے اے بھی مومن کہنے حضور علیہ السلام دے بارے آنے کہ ایک بندے دے نال حضور علیہ السلام وعدہ کی طرح وعدہ کرنے دے بعد وہ بندہ چلیا گئے ونجن دے بعد وہ ڈوڈی دے بعد جو واپس آئے حضور علیہ السلام جی جا دے جو کھڑن حضور علیہ السلام اٹھائی کھڑن دے وہ بندہ کس کے میں ویدہ پیا والا بلے آمزا وعدہ کی طرح حضور علیہ السلام ڈوڈی ہی اٹھائی گزارے نے وہ بندہ واپس ہے یا رسول اللہ میں تو کو ہی جہاں چھوڑ دے گیا میں کہنا کمی کتائی تھائیے میں نہیں آ سکیا حضور علیہ السلام فرمانے کہ مومن بندہ جرانا وعدے کو پورا کرنے وعدہ خلافی نہیں کرنا میں کو تو جی جا دے کھڑا دے گی میں ڈوڈی ہی تھائی اپنا وقت گزارے تیری انتظار دے اندر حضور علیہ السلام دے حدیث آیت المنافقی سلاس حضور علیہ السلام منافق دیا علامتہ بیان فرمانے کہ منافق جنہیں لوگ انہیں کو بندہ کیویں پہچانے فرمایا اذا حدثا کاذبا منافق آدمی جنہیں لے گال کرے سے جھوٹ بولے سے اج اسارے مسلمانے بھرامے دے اندر بیادا کہ 90% 95% جھوٹ دی بیماری شروع تھی کھڑی ہے حضور علیہ السلام فرمانے میاں یہ جھوٹ بولنا منافق دی علامت ہے مسلمانے دی علامت کیا نہیں اسا اپنے آپ کو سڑھوں مسلمان بولوں جھوٹ حضور علیہ السلام فرمانے جھوٹ اے منافق دی علامت ہے مسلمان دی علامت کیا نہیں اذا حدث کذبا و اذا وعد اخلفا فرمایا جرے وعدہ کرے سے وعدہ خلافی کرے سے منافق دی دوسری علامت ہے فرمایا وعدہ کرے سے وعدہ خلافی کرے سے اج ایسا اپنی زندگی کو چیک کرو نا مسلمان ایسا اپنی زندگی کا مطالعہ کرو دیکھو کہ اساں کتنا وعدہ وفا کھڑے کرنے ہیں ایک بندہ جو کہیں کو قرضہ چاہ کے دسی ول کو وعدہ دیتا اور سمجھ دے بیاں تو ڈاڑی بات آئی میں تو پیسے بلا دے سا حالانکہ وہ خود بھی جان دے ڈاڑی بات میرے کو پیسے کا نہ سن او شدہ لمبا سفر کر دے ہم سے ایک گھر لوگ ویسے فون نمبر بند کر دے سے چھوٹے بال پر سے ابا گھر کہنی چھوٹا بال واسے سے ابا میرا گھر بیٹھے ہوا دے میں گھر کہنی چھوٹے بالی شدہ بولے تھے انہیں کو کیا پتا وہ دے ابا میرا گھر بیٹھے ہوا کہ میں گھر کہنی یہ ہوں جنا فون ہے نا یہ بھی جھوٹ بولنے کا بڑا ذریعہ بڑھا بندہ گھر بیٹھے
کون صحیح میں فلانی جا گیا بتا میں فلانا علاقے کم ہے حالانکہ گھر بیٹھے فرمایا کہ جرا بندہ وعدہ وفا نہیں کرے دا وعدہ خلافی کرے دا منافق ہے مسلمان کا نہیں حضور علیہ السلام دا فرمان سننے لگا فرمایا منافق دی تریجی علامت فَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ فرمایا کہ جرے والے منافق بندے دے کول تسا امانت رکھے سو نا وہ خیانت کرے سے جرے والے امانت رکھے سو خیانت کرے سے علماء لکھے نے کہ امانت کرے مراد صرف یہ کہنی کہ بندہ کہیں کول کوئی مال جو رکھے سے وہ مال دے اندر کوئی نہ کوئی چاک دے سے یہ بھی خیانت ہے فرمایا کہ ایک بندہ کہیں کو اپنی راز نگال دے سے وہ بھی امانت ہے اگر کوئی بندہ انہا راز فاش کرے دے فرمایا یہ بھی خیانت کھڑا کرے دے کوئی بندہ کہیں کرے مشورہ طلب کی تس اے بندہ جان پوچھ دے غلط مشورہ نہیں تس اپنے مومن بھرا کو نقصان دے ون واسطے حضور علیہ السلام فرمانے اے بھی خیانت کھڑا کریں دے خیانت دی قسم صرف ایک کہنی کہ بندہ پیسے رکھے انہیں جو خیانت تھی وجہ اے امانت دی قسمہ کئی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھن دی توفیق عطا فرماوے والذین ہم لاماناتہم بعہدہم راعون فرمایا جنہیں لوگ امانت کے اندر خیانت کھڑے کریں دے اور وعدہ وفا نہیں کریں دے اے مومن نہیں تھی سکتے اور آخری صفت مومن دی فرمایا والذین ہم علی صلواتہم یحافظون مومن اوہے جرا نماز کو پابندی دنال ادا کھڑا کریں دے انہاں تمام چیزیں دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیات مبارکہ دے اندر مومن جرے لوگن انہیں دے علامتہ بیان فرمایا لیکن نماز اتنی اہمیت والی ہے نا اللہ سے ہنیں صفات دے اندر نماز دا ڈبل تذکرہ فرمایا شروع دے اندر ہے والذین ہم فی صلاتہم خاشعون مومن لوگ ہوئے جرے نماز خشوع خضوع دے نال ادا کھڑے کرے دے ٹھہا ٹھہا دے نماز کھڑے پڑھ دے دل بھی اللہ دی طرح متوجہ ہے ظاہری اعضاء بھی اللہ دی طرح متوجہ ہے حضور علیہ السلام فرمانے تو اپنے رب دی عبادت ایویں کرو کہ گویا تو اپنے رب کو دیکھ دے کھڑے ہوئے اگر تمہارے دل کی کیفیت یہ نہیں تھی سکتی تو اتنا تو ضرور سمجھو کہ میرا رب میں کو دیکھ دا کھڑے اگر دنیا دار ایسا کوئی دنیا دے محکمے دے اندر کوئی چھوٹے جے ادنے حکمران کو میدان کہ کوئی جنرل کونسلر کو جو بندہ گیا کھڑے اٹھائیے وہ بہی بدھی کھڑے غلام بڑے کھڑے پگھر چڑھیا کھڑے انہوں تے گال نہیں کر سکتا اللہ دی دربار دے اندر مکھی اید ہاتھ چھٹیا کھڑے لنگی انہوں تھائی پیدا اوکو بڑے دے کھڑے سے کپڑا ڈوڑا تھی گئے بڑے دے کھڑے سے ذرہ برابر نماز دے اندر سکون کہنی اللہ رب العزت احکم الحاکمین ہے یہ ساری کائنات دے بادشاہ ہیں اور اے نماز اللہ دی عدالت کے اندر مومن بندی پیشی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو خشوع خضوع دے نال نماز ادا کرنے دی توفیق دے وے فرمایا اولئک هم الوارثون اے مومن لوگ جنہیں دے اندر اگر اے صفات پاتیا منیں نماز بھی خشوع خضوع نال پڑھ دیں برے کمے کنوی منہ موڑی کھڑن زکاة بھی ٹائم دی ادا کریں دے کھڑن شرم گئے دی حفاظت کریں دے کھڑن امانت دے اندر خیانت بھی کہنی کریں دے کھڑے وعدے بھی پورے کریں دے کھڑے نماز بھی حفاظت کی دے کھڑے نماز ٹائم بھی پڑھ دے کھڑے اللہ سے فرمایا اگر اے صفات مومن دے اندر موجود ہیں اولئک هم الوارثون اے لوگ وارث ہیں کیری چیز دے وارث ہیں فرمایا الذین یرثون الفردوس اے جنت الفردوس دے وارث ہیں سبحان اللہ مومن دے اندر اگر اے صفات پاتے مجن اللہ رب العزت فرمانے کہ اے جنت الفردوس دے وارث ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کو جنت الفردوس دے اندر داخل کرے سے فرمایا ہم فیہا خالدون اے جنت الفردوس دے اندر ہمیشہ ہمیشہ راسل حضور علیہ السلام صحابہ دی تربیت کردن صحابہ کرام کہا کہ صحابہ جنہیں والے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جنت تا سوال کرو نا اینا کیا کرو اللہ سے ایسا کو جنت داخلہ عطا فرما بلکہ تسا اللہ کو جنت الفردوس منگیا کرو صحابہ پوچھے نا یا رسول اللہ جنت کیا چیز ہے جنت الفردوس کیا چیز ہے حضور فرمانے کہ جنت تے بھی کوئی درجہ اور سب کنے بلند سب کنے وڈا جرا درجہ ہے آخری درجہ وہ جنت الفردوس ہے فرمایا جنت الفردوس اللہ تبارک و تعالیٰ دے عرش معلیٰ دے تلے ہے اور عرش دے تلو نہرہ جاری تھی نے سارے جنتے دے اندر اور نہرہ وینیا پہ سب کنے اچھا دے بلند مقام جرے جنت الفردوس ہے حضور صحابہ کرام کو فرمانے کے جرے اللہ تبارک و تعالیٰ کنے جنت منگیا کرو نا اللہ تعالیٰ کو کہہ کرو یا اللہ سکو جنت الفردوس عطا فرما
اللہ تبارک و تعالی آپ سارے کو انہیں صفات پہ عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے یہ سمے کم کرن دی توفیق دے کہ جنت وارث بنو اللہ تعالیٰ پر سارے کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرماوے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بھائی محمد عامر صاحب ایبٹن پل فروغ آباد کو نعت پڑھ سن میں جرنا آیا ہوں میں مزدوری والا بڑھنا پہ لیٹ رہی اچھا ساتھی جان رہے ہیں